پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ مشکل میں ہے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی، مسلم لیگ ق اور مسلم لیگ ن کا بھی بڑا شدید رد عمل سامنے آیا۔ کامل علی آغا اور زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامل صاحب، آپ سے میں پوچھوں گا، یہ آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت لیڈ کر رہی تھیں حکومت کو، عوامی مسائل تو حل کرنے میں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن جوید بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا کردار ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جو میڈیا ان کے اصل چہرے باہر لائے گا، عوام جو ہیں وہ حقائق کو سمجھیں گے اور ان کے کردار کو سمجھیں گے، اور ان کی ذاتی مفاد کی جو سیاست ہے وہ اس کو جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ وہ بھی اپنا کوئی لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ جیسے یہ اپنی حکومتوں کو تحفظ دینے کے لیے روزانہ ایک ڈیل کرتے ہیں، تو عوام کی ڈیل جب ہوگی ان کے خلاف تو انشاءاللہ پھر اس ملک کے اندر سے 2 نمبری سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ دیکھیں نا اس ملک میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ یہ چینی تو ان کے ان سیاستدانوں کے گھر کی تھی نا، یہ خاص طور پہ جو دونوں جماعتیں ہیں ان سے باہر تو کسی کی چینی کی فیکٹری ہے ہی نہیں، سب ان لوگوں کی ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب والے جو ہیں ان کی کوئی 13 ملیں ہیں، اور جو مرکز والے ہیں ان کی کوئی 20 ملیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے عذاب نازل کیا اور مہنگی چینی جو ہے وہ بیچی، ورنہ گنا تو وہی ہے، وہی فصل تھی، اور 27 روپے چینی بک رہی تھی، اور 20 دن کے اندر 127 روپے۔ کیسے ان کی ملی بھگت ہے؟ آپ پٹرول دیکھ لیں، آپ پٹرول میں انہوں نے اضافہ کرنا تھا اور کیسی ملی بھگت کے ساتھ 3 دن پہلے سے جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا جو ہے وہ اندیا انہوں نے کس طریقے سے دیا کہ عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول کے لیے ترستا رہا۔ اب وہی والا پیٹرول جو کہ پہلے 8 روپے اضافے کے بغیر عام آدمی کو ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا 3 دن، وہ اب مہنگا بک رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اس مرحلے پہ کامل علی آغا صاحب، آپ کو شکریہ کہیں گے۔ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب، اہم معاملات پہ حکومت آپ کو اعتماد میں نہیں لے رہی، آپ نے بارہا اس بارے میں گلے بھی کیے، کچھ اور بھی معاملات ہیں جس میں اعتماد میں نہیں لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے حکومت؟ مجھے سمجھ نہیں آتے جاوید اقبال صاحب، وہ خود ان کو میرے خیال میں خود بھی سمجھ نہیں آتے، کیونکہ جب ہم ان سے ملتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، ہم جب اس کو کہتے دیکھیں ہم نے یہ جو نیشنل ایجنڈا تھا جو 10 نکات تھے، اس میں یہ 10 نکات پہ تو نہیں تھا، کئی نکات اس میں، اور جس میں سب سے بڑا جو اہم نکتہ تھا وہ دہشت گردی کا تھا، جو پوائنٹ تھا دہشت گردی، جس میں نہیں تھا، ہم نے کہا یہ بھی ڈال دے اور ایک پارلیمانی کمیٹی اس کے لیے بنا دے، جس طریقے سے آپ نے 18 امینڈمنٹ کے لیے بنایا تھا۔ ساری پارٹی آن بورڈ تھے، سب پارٹیاں بیٹھے ہوئے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، اور 9 مہینے میں ہم نے یہ 18 امینڈمنٹ کو کنسنسس سے ڈیولپ کیا اور پھر ہاؤس میں لے کے پاس کرا دیا۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ نیشنل ایشوز ہے، اس وقت ملک ایک پارٹی کی بس کی چلانے کی بات نہیں ہے، اب سارے مل کر اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی ہے تو حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، لیکن عوام یہ دیکھتے کہ حکومت کیا کرتے، وہ اپنے اوپر کتنا بول ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہماری بات مانتے اور یہ پارلیمانی کمیٹی میں لے جاتے اور یہ اعلان کر دے کہ 50% جو آئل ان کے ادارے جو سرکاری ادارے خرچ کر رہے اس پہ 50% کٹ لگ گیا، اور وہ پروونشل پہ بھی ہو، پروونشل اداروں پہ بھی ہوگا، فیڈرل پہ بھی ہوگا، اور اس میں جو بھی بچت ہوگی وہ بھی قوم کو بتا دیتا ہے کہ اتنا بچت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اتنے پروونشل گورنمنٹ ہے یہ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس کے مد میں بھی لوگ کہتے ہیں اور نہ ٹیکس لگائے، یا لوگوں کو جو پہلے RGST آیا تھا اس کو بھی نہیں کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہی ہے کہ وہ اپنے پاس بات رکھتے ہیں، اس کو یہ نہیں ہے کہ عوام کو کیسے سمجھایا جائے۔ عوام کے پاس یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھے، میں ایک مثال دیتا ہوں، کل ہماری واٹر اینڈ پاور کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہم نے ان سے پوچھا کہ ہرڈل جنریشن پہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچ گئے؟ تو دیکھیں گالیاں، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا، بیوروکریسی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ گالی تو سیاستدانوں کے ملتے ہیں، سارے تم فائلوں میں لگے ہوتے۔ 3 سال سے میں سن رہا ہوں کہ جی منڈا ڈیم کے، آپ کو جاوید اقبال سے معلوم ہے کہ اگر منڈا ڈیم نہیں بنا
اور اس پہ جتنے بھی سال لگیں گے اتنے سال ہمارے سیلاب کے ہم زد میں ہوں گے. چاہے وہ ہمارا زاہد صاحب یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں جو ہوا اس پر میں آپ سے سوال کروں گا. زاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں جوائن کیا ہے اس پروگرام میں اس وقت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بلال یاسین نے. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلال یاسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. بلال یاسین صاحب, ایک طرف ظاہر ہے کہ سیاسی چیلنجز ہیں, آپ کی جماعت پہ بھی بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے, دوسری جانب پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. آپ کا کیا لائحہ عمل ہے اب؟ دیکھیں جاوید صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کرٹک ہیں جنہوں نے تنقید کی ہے, آج ان کا جواب مل گیا ہے کہ ہم نے جو 4 دن پہلے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا, اور اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو حکومت ہے اس کی پرائورٹی میں عوام کی سہولت نہیں ہے. اور ابھی جو ان کے اتحادی ہیں, جب اتنا بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے جس میں پورے پاکستان کے عوام ہل کے رہ جاتے ہیں, اور بالخصوص غریب طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے, اور یہ اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد نہیں لیتے, کہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے. میں تو اس پہ صرف یہی کہنا چاہوں گا, جس طرح کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف کرے اور الامان الحفیظ, ان کے لیے تو یہی لفظ بنتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور کس جگہ سے حکومت چلا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کے اور پاکستان کی عوام کے 10 نکاتی ایجنڈے میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ تھا, یہ ایجنڈا کہ ہم نے جو پیٹرول پرائسز ہے اس کو سٹیبل رکھنا, اس کو نہیں بڑھانا. اور انہوں نے پھر ہم نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اتنا مشکل اور الحمدللہ صحیح فیصلہ کیا کہ ان کو باہر نکالا ہے, اور آج 3 دن بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. لیکن بلال صاحب, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آپ کی جماعت کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ اب آپ کی جماعت اب کس کے ساتھ جائے گی؟ آپ کی جماعت کا تو ہر جماعت کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی عوام کی, تو پھر پاکستان کی عوام کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا. جو جماعت پاکستان کی عوام کے ساتھ سیاست کرنا چاہے گی, انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئے گی اور ہمارے ساتھ کھڑی ہوئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ بلال یاسین صاحب آپ کا. زاہد خان صاحب, ایک اور جو بڑی تشویشناک خبر ہے خیبر پختونخوا سے, وہ یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے آپ کو فنڈز نہیں دیے گئے, اور وہاں پہ جو سیلاب متاثرین کے لیے جو کام ہو رہا تھا وہ بھی اب تقریباً تعطل کا شکار ہو گیا ہے. یہ کتنی تشویشناک خبر ہے, کیونکہ حکومت کی جانب سے, وفاق کی جانب سے جو آپ سے وعدہ کی گئی رقم تھی وہ بھی آپ کو نہیں دی گئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل. دیکھیں جاوید صاحب, صرف وہ نہیں ہے, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کیری لوگر بل میں جو زیادہ تر خیبر پختونخوا اور پاٹا کے لیے حصہ مخصوص کیا گیا تھا, اور ہم نے کہ اس میں پھر بہت لے دے بھی ہو گئے تھے, لیکن اس میں بھی ہمیں وہ حصہ اسی طریقے سے نہ مل رہا ہے نہ ملا ہے جس پہ ہم لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں. اور ابھی بھی ہم نے پارلیمنٹ میں جب ہمارے سینٹ کا تھا, ابھی ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی لوگ اس پہ بات کریں, اور ہم سینٹ میں انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے, اور اس پہ ہم اپنا حق کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمارے وہاں پہ جتنا تباہی ہماری ہوئی, دیکھیں ہماری یہاں پہ پنجاب اور سندھ میں پانی آیا, پانی جب کھڑا ہو گیا اور جب سوکھ گیا تو وہ علاقے خالی ہو گئے. ہمارے والے تو بہا کے لے گئے, آپ کو پتہ ہے, آپ بھی نوشہرہ کے, وہ جتنے کٹائی زمین کی ہو گئی ہے, جو لوگوں کے گھرے تھے وہ بالکل بیس اس کے ختم ہو گئے. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اور سب سے بڑی جو کل میں آپ کے سنا انفراسٹرکچر جو ہمارا ہے, جو ہمارے شاہراہ ہے, ہمارے بریجز ہے, اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے صوبے کا ہوا ہے, کیونکہ ایک برج کو آپ کو پتہ ہے کہ 60 سے 70 کروڑ کی سے بنتی ہے, اور ہمارے 26 بریجز تو بہت بڑی جو ہے وہ ختم ہو چکے, اور اس سے چھوٹے تو کئی ہیں, لیکن یہ اور شاہراہیں بھی سارے کٹی ہوئے. ابھی بھی آپ اگر کالام مدین جائے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جتنے ہیں, اور جب بات ہوتی ہے تو حالانکہ بین الاقوامی سطح پہ جو سب نے وہ کیا سروے کیا, تو اس میں ہمارے صوبے میں زیادہ نقصان ہوا ہے, لیکن ہمیں اس انداز میں نہ حصہ ملا نہ فنڈ ملا. اور ہم ان کے ساتھ ابھی بھی ہم نے بات کی, ہم نے اس دن بھی پرائم منسٹر سے ملے تھے, ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہمارے لوگ جو سفر کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے زاہد صاحب, آپ سے ایک آخری نقطہ میں پوچھوں گا, آپ سے میں ایک آخری نقطہ پوچھوں گا کہ آپ مرکز کے ساتھ ان مسائل کو کس طرح سے اٹھا رہے ہیں, لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اور بریک کے بعد زاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہمیں جوائن کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر فاروق ستار, لیکن ایک بریک کے بعد.